محمد نعیم منیر فاروقی صاحب کے بیانات کے لیے ان کے آفیشیل چینل مولانا محمد نعیم منیر فاروقی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ نہیں ہوتا، لہذا یہاں پر اتنی بات سمجھنے کے بعد کہ ووٹ کی شرعی حیثیت گواہی کی ہے، اور گواہی دینے والا گواہ جو ہے اس کے اندر جو صفات ہونی چاہیے، گواہی دینے والا جو گواہ ہے اس کے اندر سب سے پہلی صفت یہ ہو کہ وہ جھوٹا نہ ہو اور دھوکے سے وہ کام نہ لے، طرفداری سے کام نہ لے، بلکہ صاف ستھری گواہی جو سچائی پر مبنی ہو وہ دے سکتا ہو، تو ایسے آدمی کی گواہی کا اعتبار ہو۔ فقہاء نے گواہی کے معاملے میں اس قدر احتیاط کی ہے کہ جس آدمی کو آپ نے راستے میں چلتے ہوئے کوئی چیز کھاتے پیتے دیکھ لیا تو وہ آدمی بھی کسی دوسرے کے حق میں گواہی دینے کا اہل نہیں رہتا۔ اس قدر نازک معاملہ ہے یہ گواہی کا، تو ووٹ بھی دینا یہ گواہی ہے۔ میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے، کس کو دینا چاہیے۔ میں جب آپ کے سامنے وہ 18 صفات اس مختصر وقت میں ذکر کروں گا جو ایک وقت کے حکمران کے اندر یا ہر بڑے عہدے پر فائز آدمی کے اندر پائی جانی ضروری ہے، اس سے یہ فیصلہ اب آپ کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا کہ اب آپ ان تمام صفات کو سننے سمجھنے جاننے کے باوجود اب آپ اپنے اس گواہی کے حق کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اس گواہی کے حق کا استعمال، اس کا اختیار آپ کے پاس ہے۔ آپ کس کو آج کے دور میں ان صفات پر مکمل پورا اترتا ہوا پاتے ہیں، یا ان میں سے اکثر صفات جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پائی جاتی ہیں، پھر سب سے زیادہ اہل میرے ووٹ کا، ہماری اس گواہی کا وہ وہی شخص ہوگا کہ جس کے اندر یہ صفات ساری نہ بھی ہوں لیکن اکثر پائی جائے، 10-12 کم از کم اس کے اندر یہ پائی جائے، تو سمجھیے کہ وہ اس بات کا حقدار ہے کہ ہمارا ووٹ، ہماری گواہی اس کے حق میں دی جائے۔ آج کے معاشرے کے اندر ہر آدمی کوشش کرتا ہے ان دنوں کے اندر کہ میں جو ہے وہ جتنا ہو سکتا ہے تو فوتگی ہو فوراً میں جنازے کے بھی پہنچوں، اور اسی طرح ہر موقع پر پہنچوں، لوگوں کے مسائل، یہ چیزیں یاد رکھیے گا کہ جتنا بھی یہ معاملہ ہے گواہی کا یا ووٹ کا، اس کا تعلق آپ کی خدمت سے ہے۔ یہ خدمت کا ووٹ ہے، لوگ اسی کو ووٹ دیں گے جس نے ان کی خدمت کی ہوگی، جو ان کے کام آیا ہوگا، جس نے ہر طرح اپنے آپ کو، اپنی جماعت کو، اپنی پارٹی کو پیچھے رکھ کر اہل علاقہ کی، اہل وطن کی خدمت کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہوگا، لوگ اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیے گا کہ صرف قرآن و حدیث ہی سے نہیں بلکہ قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ ان تمام صفات کو ہم قرآن و حدیث سے پرکھنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے آئین جو ہمارا 73 کا آئین ہے، اس کے اندر جو آرٹیکل کی مختلف قسم کی جو شکیں ہیں، ہم ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے کہ کس طرح ہمارا جو وقت کا حکمران ہے وہ کن صفات کا حامل ہونا چاہیے، اور کس طرح وہ اس قابل ہو کہ ہم اسے ووٹ دے سکیں۔ یہ صفات آپ کو یہ بات واضح کریں گی کہ آپ کس طرح ایسے لوگوں کا انتخاب کر کے ان کو اپنے اوپر حکمران مقرر کر سکتے ہیں جن کے اندر یہ صفات ساری کی ساری ہیں یا ان میں اکثر جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ ان میں سب سے جو پہلی صفت ہے وہ ہے مسلمان ہونا۔ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے آپ کو ممالک بھی ملیں گے کہ جن کے ہاں حکمران کے لیے شرط ہے کافر ہونا۔ امریکہ کے ہاں شرط ہے کہ جو حکمران ہو وہ یہودی ہو، قطع نظر رنگ، بش گورا تھا، اوباما کالا تھا،
وہاں گورے کالے کا فرق نہیں کیا گیا، بلکہ مذہب کا فرق کیا گیا ہے کہ دونوں یہودی تھے۔ اسی طرح ہمارا پڑوس ملک ایران، اس کے اندر، اس کے اپنے آئین کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وقت کا حکمران شیعہ مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ کوئی بھی سنی آج تک ایران کا نہ حکمران بن سکا ہے نہ بن سکتا ہے۔ یہ ہر ملک کا اپنا قانون ہے، ہر ملک کا اپنا آئین ہے جس کے اندر انہوں نے ان چیزوں کو لازمی قرار دیا ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک پاکستان کے آئین کے اندر بھی یہ بات واضح ہے۔ 1973 کا آئین آرٹیکل نمبر 91 نمبر آرٹیکل میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم کو قومی اسمبلی کا مسلم رکن ہونا چاہیے۔ صدر ہو، اس کا آرٹیکل 42 میں لکھا ہے کہ صدر بھی مسلمان ہو اور وزیر اعظم بھی مسلمان ہو۔ یہ وہ سب سے پہلی صفت ہے اس انسان کی جو ہمارے اوپر حکمرانی کی اہمیت رکھتا ہے کہ وہ مسلمان ہو، چاہے وہ صدر ہو چاہے وہ وزیر اعظم ہو، دونوں یہ ملک کے بڑے ہوتے ہیں، ان کا صدر، ان کا وزیر اعظم، وہ مسلمان ہونا یہ سب سے پہلے اس کی صفت ہے۔ جیسے کہ اللہ جل جلالہ نے بھی سورہ آل عمران کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو تم اپنوں کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی اور بربادی میں کوئی کسر چھوڑ کے نہیں رکھیں گے۔ اور اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو ہمارے اوپر جو ایسے حکمران گزرے ہیں کہ جو ہمیشہ یہود اور نصارہ کے ایجنٹ رہے ہیں اور ان کے ایجنڈے پر انہوں نے کام کیا ہے، تو انہوں نے اپنے ملک کے ساتھ کتنی بڑی غداری کی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا جو اہم ترین اصول ہے، اہم ترین جو صفت ہے ہمارے وقت کے حکمران کی، اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اور اسلام صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی اعتبار سے بھی ایمان اس کے اندر اترا ہوا ہو، اس کے دل کے اندر اس قدر راسخ ہو کہ اس کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی فیصلہ اس کا اسلام سے ہٹ کر نہ ہو، دین اور ایمان سے ہٹ کر نہ ہو۔ اور جب یہ شرط لگا دی تو پھر حکمران شرابی نہیں ہو سکتا، پھر حکمران زانی نہیں ہو سکتا، پھر حکمران دھوکے باز نہیں ہو سکتا، پھر حکمران جناب خائن نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی شرط نے تمام تر خرابیوں کو دور کر دیا جو خرابیاں ہر دور میں ہمارے حکمرانوں کے اندر مختلف انداز کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو سب سے پہلی صفت جو اس حکمران کی ہے وہ ہے مسلمان ہونا۔ لہذا یہ بات واضح ہوگی کہ کوئی کافر بذات خود ہمارے ملک پاکستان کا حکمران، صدر یا وزیر اعظم بن بھی نہیں سکتا، اور جو مسلمان ہمارا حکمران بنے وہ کسی بھی غیر مسلم کے ایجنڈے پر کام کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ اس کی خاص قسم کی صفت ہے۔